اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو چونکہ چل رہی تھی، لہٰذا میں ارشاد علی صاحب کی طرف بڑھوں گی اور ان سے ایک مختصر سا آپ ایک پیغام دے دیجئے ہمارے ناظرین کو رمضان المبارک کے حوالے سے، اور ویسے بھی اگر آپ دینا چاہیں تو مختصر سا۔ اصل میں میرا پیغام پاکستان کی پوری قوم کے لیے ہے کہ جیسے مختلف ڈسکشنز میں چیزیں آتی ہیں کہ باہر کے ممالک میں یا غیر مسلم جو لوگ ہیں جی، وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اسلامی دنوں میں اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ان چیزوں سے الٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک اسلامی ایونٹ کا ایک پیغام ہوتا ہے، ہر ایک اسلامی ایونٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ رمضان کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عشرے ہیں وہ مختلف اس میں بانٹے گئے ہیں کہ ایک مغفرت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، مقبولیت کا عشرہ، تو ان تمام عشروں کے حساب سے اگر ہم ان چیزوں کو کریں اور اپنے آپ کو صرف درست کریں، یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو درست کریں، ہم کسی اور پہ تنقید کریں، ہم اپنے قبلے کو صرف درست کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ ایک روزے کا کانسیپٹ ہے، جو کہ رمضان کا کانسیپٹ ہے، کہ ہمیں ان چیزوں کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، تب جا کے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزوں، تمام جو یوں سمجھیں کہ جو حرام خوریاں ہیں ان سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور گورنمنٹ کی سطح پر اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ وہ وفاقی ہو، صوبائی ہو، ضلعی ہو، ان تمام گورنمنٹس کو ان گورنمنٹس کے حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے اسپیشل انتظامات کرنے چاہیے، سحری کے بھی، افطاری کے بھی، اور خاص طور پر اس رمضان مہینے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے۔ اس مہینے میں ترقیاتی کام نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، ہم سال کے 11 مہینے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں، اگر اس مہینے میں ہم صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کریں، صرف اور صرف ہم یہاں پر بسنے والے لوگوں کی خدمت کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان کے دنوں کو یا رمضان کو ہم بہتر طریقے سے سمجھے ہیں، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ میری تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے حصے کا کام کریں، اپنے ہمسائیوں کے لیے کام کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے کام کریں، تاکہ جس طرح کی ہم مثالیں دیتے ہیں غیر مسلموں کی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس طرح کی ایک مثالیں بنیں اور ہم ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہم اسلام کے جو بنیادی نظریات ہیں، جو بنیادی جو منشور ہے، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ بالکل بالکل، بڑھیں گے عطا محمد صاحب کی جانب۔ ہمارے ناظرین محترم کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے رمضان مبارک کے حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی جس طرح کی بات کی گئی کہ ہم یہاں مثالیں دے رہے ہیں غیر مسلمز کی، میں نے چرچل کا ایک قول پڑھا، انہوں نے کہا کہ وہ خود کرسچن تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ the best religion in the world is Islam۔ ایک عیسائی کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، انہوں نے کہا کہ the worst its followers not the Muslims۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان برے لوگ ہیں، انہوں نے کہا اسلام کے ماننے والے وہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ آج ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جو اسلام نے ہمیں کہا وہ ہم نے پس پوش ڈال دیا، ہم بڑھ گئے دنیا کی طرف، جو ہمیں جس چیز سے روکا گیا ہم اس طرف بڑھ گئے، جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور یہی وہ وجہ ہے جو آج بجائے ہم یہاں بیٹھ کر اسلام کی، مسلمانوں کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، آج ہم دوسرے نان مسلمز کی مثال دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو آیا ہے کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام، مذہب اسلام ہے، دنیا کا اور میرا مذہب سب سے۔ اور دوسری بات، یہاں گورنمنٹ کے لیے میری ایک بات ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے، شاید میں غلط ہوں، میری ریکویسٹ ہے ڈی سی سے کہ آپ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، تو آپ نکلتے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہیں، تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ایک دکاندار کو فائن کرتے ہیں اور پیچھے سارے دکاندار یا تو غائب ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ اپنی دکانیں بند کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی مثال اس طرح کے ڈاکوؤں کو لینے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو موبائل سائرن بجاتی ہوئی جا رہی ہو، تو وہاں پہ ڈاکو تھوڑی رکیں گے۔ ایک کام تو آپ یہ کریں کہ بحث بدل کے جائیں، دکانداروں کو پرائس کنٹرول کریں، اور دوسرا خدا را پرائس کنٹرول وہاں سے کریں جہاں سے پرائس کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فروٹ منڈی سے فروٹ نکلتا ہے تو ڈی سی صاحب آپ فروٹ منڈی جائیں، سبزی منڈی جائیں، آپ جوڑیا جائیں، آپ ہول سیل کی دکانوں پر جائیں، آپ وہاں پرائس کو کنٹرول کریں۔
وہاں پرائس آپ کنٹرول کر دیں. یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نیچے دکاندار خود بخود پرائس کو بالکل خود بخود پرائس کو کنٹرول کریں گے. اور ناظرین یہ خوبصورت بزم سجانے کے لیے مہینوں کی محنت ہے اور اس کے لیے مہینوں محنت کرتے ہیں. خصوصاً ہمارے ٹرانسمیشن پروڈیوسر شاہ رخ مرزا یہ بزم سجانے کے لیے آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. ہم دعا کریں گے خدا ان کو مزید استقامت عطا کرے. اور ہمارے پروگرام مینیجر حمزہ بھی ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں. حمزہ آپ کو بھی تہہ دل سے شکریہ. اور ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں درخشاہ کا بھی بہت شکریہ. اور خصوصاً میں جو لباس زیب تن کر کے آپ کے سامنے یہ ناچیز جو لباس زیب تن کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یہ لباس اسپانسرڈ ہے ایجنٹس کی جانب سے. ایجنٹس بائی آصف امدانی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پراؤڈ اسپانسر کے طور پر موبائل اینڈ بازار کمال کام کرتے ہیں. آپ کو کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز کسی بھی آؤٹ لیٹ سے پسند آیا ہے آپ موبائل اینڈ بازار کو بتائیں. موبائل اینڈ بازار آپ کے بس اس آؤٹ لیٹ پہ جائیں گے اور جتنی بھی بڑی اماؤنٹ ہو یکمشت اماؤنٹ بالکل جو بھی یکمشت اماؤنٹ ہو وہ آپ کے عوض وہ پیش کریں گے اور آپ رفتہ قسطوں میں اس کو ادا کرتے رہیں گے. اور رمضان کی خصوصی آفر چل رہی ہے نو ڈاؤن پیمنٹ. کوئی ڈاؤن پیمنٹ دیے بغیر آپ رفتہ قسطوں میں وہ رقم ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایس ایم پروڈکشن 99 کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کی اچھی بات یہ ہوگی کہ سبسکرائب کیا ہوا آپشن سبسکرائب کی ہوئی پکچر آپ دیے گئے نمبر پر ارسال کریں گے اور پھر اس کے درمیان قرآن اندازی ہوگی. قرآن اندازی میں جو بھی فاتح قرار پائے گا اس کو ملیں گے نیلسن پینٹس کی جانب سے خوبصورت انعامات. نیلسن پینٹس رنگ بھر دے زندگی کا. جی اور اسی کے ساتھ ہی یہ بزم میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. تمام نعت خوانوں کا منقبت خوانوں کا شکریہ ادا کروں گا. اور جو بھی ٹیم ہے ہماری اس وقت جو بھی ہماری ٹرانسمیشن چلا رہے ہوتے ہیں اور کان میں ہمیں آئی ایف بی کے ذریعے جن کی آواز موصول ہو رہی ہوتی ہے وہ ایسوسیٹ پروڈیوسر جو ہیں سرمد حسین ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ساؤنڈ انجینئر عاطف کا اور ربیع صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایچ آر میں وسیم ہوتے ہیں ان کا بھی تعاون رہتا ہے. اور کیمرہ مین اسد بھائی ہوتے ہیں بدر بھی ہوتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں گلریز احمد صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نعت پیش کریں گے. اور خصوصاً اس بزم کو سجانے کے لیے گیسٹ کو جو الائن کرتے ہیں روزانہ نئے خاص گیسٹ لاتے ہیں ان کا نام ہے سید آصف حسین. آصف حسین نہ ہو تو ہمارے درمیان اتنے با کمال اور با صلاحیت گیسٹ موجود نہ ہو ہر دن. آصف صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. گلریز احمد کی نعت کی آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوگی اور ہماری بزم اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہوگی. جی گلریز احمد. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہیں وہی ختم رسول ہیں. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہیں. مخدوم مربی ہیں وہی والی کل ہیں. اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان شرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک.